بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان جھڑپیں۔ فوج جنگ بندی میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع کے لیے رضامند ہو گئی۔ سوڈان میں متحارب افواج نے اتوار کے روز ایک دوسرے پر جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا ہے، لیکن دونوں فریقوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے باضابطہ معاہدے کی مدت اتوار کی نصف شب ختم ہونے والی تھی، مگر اب اس میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع کی جائے گی۔ RSF کا کہنا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ بین الاقوامی، علاقائی اور مقامی سطح پر مطالبات کے بعد کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان سے اب تک 45,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ لڑائی جاری رہی تو 2,70,000 افراد ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ سوڈان میں 15 اپریل سے فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان اقتدار پر قبضے کے لیے جاری خانہ جنگی میں اب تک 528 افراد ہلاک اور 4,599 زخمی ہو چکے ہیں۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے وولکر پرتھیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوڈان میں متحارب فریق مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور فریقین نے مذاکرات کے لیے نمائندے نامزد کر دیے ہیں۔ مذاکرات سعودی شہر جدہ یا جنوبی سوڈان کے شہر جوبا میں ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم لائن طے نہیں کی گئی ہے۔ برطانیہ کے بڑے بینکوں نے 20 سے زیادہ شاخیں آئندہ ہفتے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان بینکوں میں لارڈز بینکنگ گروپ، لوئڈ TSB اور بینک آف سکاٹ لینڈ شامل ہیں، جبکہ ہیلی فیکس بینک، HSBC بینک اور نیٹ ویسٹ بینک بھی اس میں شامل ہیں۔ صارفین کے ڈیجیٹل بینکنگ استعمال کرنے پر بینک اور بلڈنگ سوسائٹیز اس سال سینکڑوں برانچز بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ سب سے بڑا لارڈز بینکنگ گروپ گزشتہ سال اپنی سینکڑوں شاخیں پہلے ہی بند کر چکا ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے میسور روڈ شو میں وزیر اعظم نریندر مودی کو موبائل فون مارنے کی کوشش کی گئی۔ ہجوم میں سے پھینکا گیا موبائل فون مودی کو نہیں لگا اور ٹرک کی چھت پر جا گرا۔ ریاستی اسمبلی کی انتخابی مہم میں میسور میں وزیر اعظم کا روڈ شو ہو رہا تھا، جہاں 10 مئی کو ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں۔ ایرانی پارلیمان نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول میں ناکامی پر وزیر صنعت و تجارت کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں 272 کے ایوان میں سے 162 اراکین نے وزیر صنعت و تجارت رضا فاطمی امین کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ووٹ دیا۔ وزیر صنعت و تجارت رضا فاطمی امین آسمان کو چھوتی ہوئی گاڑیوں کی قیمتوں اور صنعتی پیداوار کی لاگت میں اضافے کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرکش انٹیلیجنس فورسز نے شام میں کارروائی کرتے ہوئے داعش کے سربراہ ابو الحسین القریشی کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ داعش کے سربراہ کے خلاف کارروائی شام کے علاقے جنداریس میں کی گئی۔ ترکیہ کی قومی انٹیلیجنس تنظیم کافی عرصے سے داعش کے سربراہ ابو الحسین الحسینی القریشی کا تعاقب کر رہی تھی۔ دوسری جانب سیرین نیشنل آرمی نے اب تک داعش کے سربراہ کے مارے جانے کی خبر پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ واضح رہے کہ نومبر سن 2022 میں داعش کے سربراہ ابو الحسن الہاشمی القریشی کے مارے جانے کے بعد ابو الحسین الحسینی القریشی کو دہشت گرد تنظیم کا نیا سربراہ بنایا گیا تھا۔ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن والے دن وائٹ ہاؤس کے اندر کی نئی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ان تصاویر نے 1 مئی سن 2011 کے واقعات تازہ کر دیے۔ تصاویر نے القاعدہ سربراہ کو مارنے کے آپریشن کے دوران وائٹ ہاؤس کے ماحول کو عکس بند کیا۔ یہ تصاویر واشنگٹن پوسٹ اخبار نے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک درخواست کے بعد اوباما کی صدارتی لائبریری سے حاصل کی ہیں۔ CNN کے مطابق وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما اور ان کے نائب صدر جو بائیڈن کے چہروں پر تناؤ واضح تھا۔ اس وقت کی وزیر دفاع باب گیٹس بھی موجود تھے۔ لیبیا کے ساحلی علاقے میں غیر قانونی طور پر بحیرہ روم کے راستے یورپ جانے والے تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوبنے سے 57 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں سے ایک بچے سمیت 11 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔
کشتیوں میں سوار تارکین وطن کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، شام اور تیونس سے بتایا جا رہا ہے۔ بچ جانے والے افراد کے مطابق ڈوبنے والی ایک کشتی میں 80 افراد موجود تھے۔ ایران کے شورش زدہ جنوب مشرقی صوبے سیستان بلوچستان میں حملہ آوروں نے میجر علی رضا شہراکی کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جو ان کے ساتھ کار میں سوار تھیں فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئی تھیں، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئیں۔ ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اہم عالمی خبروں کا یہ خلاصہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 3 مئی سن 2023 کے صفحہ 8 پر شائع ہوا۔